أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برکات الدعا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو حضور نے اپریل سن 1893 میں تصنیف فرمائی۔ احباب کی خدمت میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نمونہ دعائے مستجاب۔ انیس ہند میرٹھ اور ہماری پیشگوئی پر اعتراض۔ اس اخبار کا پرچہ مطبوعہ 25 مارچ سن 1893 جس میں میری اس پیشگوئی کی نسبت جو لیکھرام پشاوری کے بارے میں نے شائع کی تھی کچھ نکتہ چینی ہے مجھ کو ملا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کلمۃ الحق شائع گزرا ہے، اور حقیقت میں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اس کی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے۔ سو میں اس وقت اس نکتہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور طریق سے خدا تعالیٰ نے چاہا اسی طور سے کیا، میرا اس میں دخل نہیں۔ ہاں، یہ سوال کہ ایسی پیشگوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے، اس اعتراض کی نسبت میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے۔ میں اس بات کا خود ہی اقراری ہوں اور اب پھر اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ معترضوں نے خیال فرمایا ہے پیشگوئی کا ماحصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی، تو وہ پیشگوئی متصور نہیں ہوگی اور بلا شبہ ایک مکر اور فریب ہوگا، کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ پس اس صورت میں بلا شبہ میں اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ لیکن اگر پیشگوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں قہر الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیشگوئی کی ذاتی عظمت اور ہیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں، اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے۔ پھر اگر پیشگوئی فی الواقعہ ایک عظیم الشان ہیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نکتہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ما سوائے اس کے یہ عاجز بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے۔ اگر میری طرف سے بنیاد اس پیشگوئی کی صرف اس قدر ہے کہ میں نے صرف یاوہ گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور اٹکل سے کام لے کر یہ پیشگوئی شائع کی ہے، تو جس شخص کی نسبت یہ پیشگوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت کوئی پیشگوئی کر دے۔ بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے 6 برس کے جو میں نے اس کے حق میں میعاد مقرر کی ہے وہ میرے لیے 10 برس لکھ دے۔ لیکھرام کی عمر اس وقت شاید زیادہ سے زیادہ 30 برس کی ہوگی، اور وہ ایک جوان قوی ہیکل عمدہ صحت کا آدمی ہے، اور اس عاجز کی عمر اس وقت 50 برس سے کچھ زیادہ ہے، اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے۔ پھر باوجود اس کے مقابلہ میں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بات انسان کی طرف سے ہے اور کون سی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور معترض کا کہنا کہ ایسی پیشگوئیوں کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فکرہ ہے جو اکثر لوگ منہ سے بول دیا کرتے ہیں۔ میری دانست میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کے لیے یہ ایک ایسا زمانہ ہے
کہ شاید اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کوئی بھی نہ مل سکے۔ ہاں، اس زمانہ سے کوئی فریب اور مکر مخفی نہیں رہ سکتا، مگر یہ تو راست بازوں کے لیے اور بھی خوشی کا مقام ہے، کیونکہ جو شخص فریب اور سچ میں فرق کرنا جانتا ہے وہی سچائی کی دل سے عزت کرتا ہے اور بخوشی اور دوڑ کر سچائی کو قبول کر لیتا ہے، اور سچائی میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ قبول کرا لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زمانہ صدہا ایسی نئی باتوں کو قبول کرتا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ دادوں نے قبول نہیں کی تھیں۔ اگر زمانہ صداقتوں کا پیاسا نہیں تو پھر کیوں ایک عظیم الشان انقلاب اس میں شروع ہے؟ زمانہ بے شک حقیقی صداقتوں کا دوست ہے نہ دشمن، اور یہ کہنا کہ زمانہ عقل مند ہے اور سیدھے سادے لوگوں کا وقت گزر گیا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں زمانہ کی مذمت ہے۔ گویا یہ زمانہ ایک ایسا بد زمانہ ہے کہ سچائی کو واقعی طور پر سچائی پا کر پھر اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ فی الواقعہ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میری طرف رجوع کرنے والے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو نو تعلیم یافتہ ہیں، جو بعض ان میں سے BA اور MA تک پہنچے ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ نو تعلیم یافتہ لوگوں کا گروہ صداقتوں کو بڑے شوق سے قبول کرتا جاتا ہے، اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایک نو مسلم اور تعلیم یافتہ یوریشین انگریزوں کا گروہ جن کی سکونت مدراس کے احاطہ میں ہے ہماری جماعت میں شامل اور تمام صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وہ تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک خدا ترس آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ آریوں کا اختیار ہے کہ میرے اس مضمون پر بھی اپنی طرف سے جس طرح چاہیں حاشیے چڑھائیں، مجھے اس بات پر کچھ بھی نظر نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس پیشگوئی کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا دونوں برابر ہیں۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اسی کی طرف سے ہے، تو ضرور ہیبت ناک نشان کے ساتھ اس کا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا دے گا، اور اگر اس کی طرف سے نہیں تو پھر میری ذلت ظاہر ہوگی، اور اگر میں اس وقت رقیق تعویلیں کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا موجب ہوگا۔ وہ ہستی قدیم اور پاک و قدوس جو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ کاذب کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سید احمد خان صاحب کے CSI کے رسالہ الدعاء والاستجابہ اور رسالہ تحریر فی اصول التفسیر پر ایک نظر۔ اے اسیر عقل خود بر ہستی خود کم بناز، کیں سے پہرے بل عجائب کیوں تو بسیارا برد، غیر را ہرگز نمی باشد گزر در کوئے حق، ہر کے آید ز آسماں او راز آں یارا برد، خود بخود فہمیدن قرآن گمان باطل است، ہر کے از خود آبرد او نجس و مردارا برد۔ سید صاحب اپنے رسالہ مندرجہ عنوان میں دعا کی نسبت اپنا یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ استجابت دعا کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ دعا میں مانگا گیا ہے وہ دیا جائے، کیونکہ اگر استجابت دعا کے یہی معنی ہوں کہ وہ سوال بہرحال پورا کر دیا جائے تو دو مشکلیں پیش آتی ہیں۔ اول یہ کہ ہزاروں دعائیں نہایت عاجزی اور اضطراری سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا، جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ خدا نے استجابت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری یہ کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر ہیں اور جو نہیں ہونے والے وہ بھی مقدر ہیں،
ان مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجابت دعا کے معنی سوال کا پورا کرنا قرار دیے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ ادعونی استجب لکم ان سوالوں پر جن کا ہونا مقدر نہیں ہے صادق نہیں آ سکتا۔ یعنی ان معنوں کی روح سے یہ عام وعدہ استجابت دعا کا باطل ٹھہرے گا، کیونکہ سوالوں کا وہی حصہ پورا کیا جاتا ہے جس کا پورا کیا جانا مقدر ہے، لیکن استجابت دعا کا وعدہ عام ہے جس میں کوئی بھی استثناء نہیں۔ پھر جس حالت میں بعض آیتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ جن چیزوں کا دیا جانا مقدر نہیں وہ ہرگز دی نہیں جاتی، اور بعض آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور سب کی سب قبول کی جاتی ہیں۔ اور نہ صرف اسی قدر بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، جیسا کہ آیت ادعونی استجب لکم سے ظاہر ہے۔ پھر اس تناقض اور تعارض آیات سے بجوز اس کے کیوں کر مخلصی حاصل ہو کہ استجابت دعا سے عبادت کا قبول کرنا مراد لیا جائے، یعنی یہ معنی کیے جائیں کہ دعا ایک عبادت ہے، اور جب وہ دل سے اور خشوع سے اور خضوع سے کی جائے تو اس کے قبول کرنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پس استجابت دعا کی حقیقت بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ دعا ایک عبادت متصور ہو کر اس پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ ہاں اگر مقدر میں ایک چیز کا ملنا ہے اور اتفاقاً اس کے لیے دعا بھی کی گئی تو وہ چیز مل جاتی ہے، مگر نہ دعا سے بلکہ اس کا ملنا مقدر تھا۔ اور دعا میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب دعا کرنے کے وقت خدا کی عظمت اور بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے تو وہ خیال حرکت میں آ کر ان تمام خیالات پر جس سے اضطرار پیدا ہوا ہے غالب ہو جاتا ہے، اور انسان کو صبر اور استقلال پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا لازمہ عبادت ہے، اور یہی دعا کا مستجاب ہونا ہے۔ پھر سید صاحب اپنے رسالہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ حقیقت دعا سے ناواقف اور جو حکمت اس میں ہے اس سے بے خبر ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر مسلم ہے کہ جو مقدر نہیں ہے وہ نہیں ہونے کا، تو دعا سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی جبکہ مقدر بہرحال مل رہے گا خواہ دعا کرو یا نہ کرو، اور جس کا ملنا مقدر نہیں اس کے لیے ہزاروں دعائیں کیے جاؤ کچھ فائدہ نہیں، تو پھر دعا کرنا ایک امر عبث ہے۔ اس کے جواب میں سید صاحب فرماتے ہیں کہ اضطرار کے وقت استمداد کی خواہش رکھنا انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، سو انسان اپنے فطرتی خاصہ سے دعا کرتا ہے بلا خیال اس کے کہ وہ ہوگا یا نہیں، اور بمقتضائے اس کی فطرت کے اس کو کہا گیا ہے کہ خدا ہی سے مانگو جو مانگو۔ اس تمام تحریر سے جس کو ہم نے بطور خلاصہ اوپر لکھ دیا ہے ثابت ہوا کہ سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ دعا ذریعہ حصول مقصود نہیں ہو سکتی، اور نہ تحصیل مقاصد کے لیے اس کا کچھ اثر ہے، اور اگر دعا کرنے سے کسی دائی کا فقط یہی مقصد ہو کہ بذریعہ دعا کوئی سوال پورا ہو جائے تو یہ خیال عبث ہے، کیونکہ جس امر کا ہونا مقدر ہے اس کے لیے دعا کی حاجت نہیں، اور جس کا ہونا مقدر نہیں ہے اس کے لیے تضرع و ابتحال بے فائدہ ہے۔ غرض اس تقریر سے بتمام تر صفائی کھل گیا کہ سید صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ دعا صرف عبادت کے لیے موضوع ہے، اور اس کو کسی دنیاوی مطلب کے حصول کا ذریعہ قرار دینا طمع خام ہے۔ اب واضح ہو کہ سید صاحب کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں سخت دھوکہ لگا ہوا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی اس دھوکے کی کیفیت کو اس مضمون کے آخر میں بیان کریں گے۔ اس وقت ہم نہایت افسوس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب قرآن کریم کے سمجھنے میں فہم رسا نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ قانون قدرت بھی جس کی پیروی کا وہ دم مارتے ہیں اور جس کو وہ خدا تعالیٰ کی فعلی ہدایت اور قرآن کریم کے اسرار غامضہ کا مفسر قرار دیتے ہیں، اس مضمون کے لکھنے کے وقت ان کی نظر سے غائب تھا؟ کیا سید صاحب کو معلوم نہیں
کہ اگرچہ دنیا کی کوئی خیر و شر مقدر سے خالی نہیں، تاہم قدرت نے اس کے حصول کے لیے ایسے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقل مند کو کلام نہیں۔ مثلاً اگرچہ مقدر پر لحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترک دعا، مگر کیا سید صاحب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مثلاً علم طب سراسر باطل ہے اور حکیم حقیقی نے دعاؤں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا؟ پھر اگر سید صاحب باوجود ایمان بالتقدیر کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوائیں بھی اثر سے خالی نہیں، تو پھر کیوں خدا تعالیٰ کے یکساں اور متشابہ قانون میں فتنہ اور تفریق ڈالتے ہیں؟ کیا سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ تربد اور سکمونیا اور ثنا اور حب الملوک میں تو ایسا کبھی اثر رکھ دے کہ ان کی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جائیں، یا مثلاً سم الفار اور بیش اور دوسری حلال زہروں میں وہ غضب کی تاثیر ڈال دی کہ ان کا کامل قدر شربت چند منٹوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دے، لیکن اپنے برگزیدوں کی توجہ اور عقد ہمت اور تضرع کی بھری ہوئی دعاؤں کو فقط مردہ کی طرح رہنے دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نظام الہی میں اختلاف ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے دعاؤں میں اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا وہ دعاؤں میں مرئی نہ ہو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ خود سید صاحب دعاؤں کی حقیقی فلسفی سے بے خبر ہیں اور ان کی اعلیٰ تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہیں رکھتے، اور ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پرانی اور سال خوردہ اور مسلوب القوا دوا کو استعمال کرے اور پھر اس کو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگاوے کہ اس میں کچھ بھی تاثیر نہیں۔ افسوس صد افسوس کہ سید صاحب باوجود کے پیرانہ سالی تک پہنچ گئے، مگر اب تک ان پر یہ سلسلہ نظام قدرت مخفی رہا کہ کیوں کر قضاء و قدر کو اسباب سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اور کس قدر یہ سلسلہ اسباب اور مسببات کا باہم گہرے اور لازمی تعلقات رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دھوکے میں پھنس گئے کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ گویا بغیر ان اسباب کے جو قدرت نے روحانی اور جسمانی طور پر مقرر کر رکھے ہیں کوئی چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی چیز بھی مقدر سے خالی نہیں۔ مثلاً جو انسان آگ اور پانی اور ہوا اور مٹی اور اناج اور نباتات اور حیوانات اور جمادات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب مقدرات ہی ہیں، لیکن اگر کوئی نادان ایسا خیال کر لے کہ بغیر ان تمام اسباب کے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں اور بغیر ان راہوں کے جو قدرت نے معین کر دی ہیں ایک چیز بغیر توسط جسمانی یا روحانی وسائل کے حاصل ہو سکتی ہے، تو ایسا شخص گویا خدا تعالیٰ کی حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں دیکھتا کہ سید صاحب کی تقریر کا بجوز اس کے کچھ اور بھی ماحصل ہے کہ وہ دعا کو من جملہ ان اسباب مؤثرہ کے نہیں سمجھتے جن کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تسلیم کیا ہوا ہے، بلکہ اس راہ میں حد سے زیادہ آگے قدم رکھ دیا ہے۔ مثلاً اگر سید صاحب کے پاس آگ کی تاثیر کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز اس سے منکر نہیں ہوں گے اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا جلنا مقدر ہے تو بغیر آگ کے بھی جل رہے گا۔ تو پھر میں حیران ہوں کہ وہ باوجود مسلمان ہونے کے دعا کی تاثیروں سے جو آگ کی طرح کبھی اندھیرے کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی گستاخ دست انداز کا ہاتھ جلا دیتی ہیں کیوں منکر ہیں؟ کیا ان کو دعاؤں کے وقت تقدیر یاد آ جاتی ہے اور جب آگ وغیرہ کا ذکر کریں تو پھر تقدیر بھول جاتی ہے؟ کیا ان دونوں چیزوں پر ایک ہی تقدیر حاوی نہیں ہے؟ پھر جس حالت میں باوجود تقدیر ماننے کے وہ اسباب مؤثرہ کو اس شدت سے مانتے ہیں کہ اس کے غلوب میں وہ بدنام بھی ہو گئے، تو پھر اس کا کیا موجب ہے کہ وہ نظام قدرت جس کو وہ تسلیم کر چکے ہیں دعا میں ان کو یاد نہیں رہا؟ یہاں تک کہ مکھی میں تو کچھ تاثیر ہے مگر دعا میں اتنی بھی نہیں۔ پس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کوچہ سے بے خبر ہیں اور نہ ذاتی تجربہ
اور نہ تجربہ والوں کی ان کو صحبت ہے۔ اب ہم فائدہ عام کے لیے کچھ استجابت دعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں، سو واضح ہو کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔ پس یہی سبب سید کی غلط فہمی کا ہے، اور دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے، یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبہ پیدا کرتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تب اس کی روح اس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے، اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی باذن ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں، بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے، اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں اور ان کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کہ کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے، یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے، مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا،
بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسباب تقدیر علاج پورے طور پر میسر آ جاتے ہیں، اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ ان سے نفع اٹھانے کے لیے مستعد ہوتا ہے، تب دوا نشانہ کی طرح جا کر اثر کرتی ہے۔ یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے، یعنی دعا کے لیے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ مؤثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے۔ بس سید صاحب کی سخت غلطی ہے کہ وہ نظام جسمانی کا تو اقرار کرتے ہیں مگر نظام روحانی سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ بالآخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال سے توبہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ دعاؤں کے اثر کا ثبوت کیا ہے، تو میں ایسی غلطیوں کے نکالنے کے لیے مامور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا، اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپوا دوں گا، مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کریں کہ وہ بات ثابت ہو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس خیال سے رجوع کریں گے۔ سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، حالانکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے، اور یہ آیت ادعونی استجب لکم ان کے مدعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ دعا جو آیت ادعونی استجب لکم میں بطور امر کے بجا لانے کے لیے فرمائی گئی ہے، اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے، کیونکہ امر کا صیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابرین کی تعریف کی ہے جو انا للہ پر کفایت کرتے ہیں۔ اور اس دعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں، بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، چنانچہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین اس پر شاہد ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو لا تسألنے کا تازیانہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو سوء ادب سمجھتے رہے ہیں، اور صلحاء نے ایسی دعاؤں میں استفتاء قلب پر عمل کیا ہے، یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے، اور اگر صبر کے لیے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے منہ پھیر لیا۔ ماں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں، جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاف بتلا رہی ہے، اور وہ یہ ہے بل ایاہ تدعونا فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء۔ اور اگر ہم تنزلاً مان بھی لیں کہ اس مقام میں لفظ ادعو سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے، تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بجمیع شرائط ہو، اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق ازلی یاور نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ، اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات دعا میں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں، مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے،
اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے، تو یہ سوال اس بچہ کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی، اور اگر پورا کر دے وے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جاوے لیکن کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے، تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس احمق والدہ کا سخت شاکی ہوگا۔ اور بجوز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے، اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو، اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعداد قریبہ پیدا نہ ہو، تب تک توقع اثر دعا امید موہوم ہے، اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور ہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں۔ سید صاحب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اور لذتیں اور راحتیں جن کی نجات سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ پھر جب کہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلا شبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی۔ سوچو اور خوب سوچو کہ اگر در حقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی۔ یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات سے بچنے کے لیے در حقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، تا ہمارا یقین بڑھے اور امید بڑھے، اور تا آخرت کی نجات کے لیے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں۔ اور اگر در حقیقت دعا کچھ چیز نہیں، صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے، تو جیسا دنیا کی آفات کے لیے بقول سید صاحب کے دعا عبث ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی عبث ہوگی، اور اس پر امید رکھنا طمع خام۔ اب میں اس بارے میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ ناظرین با انصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دے دیا۔ ماں سوائے اس کے اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی ان پر حجت پورا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اگر وہ طالب حق ہوں گے تو اعراض نہیں کریں گے، اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصول تفسیر ہے، ان کی اس کتاب سے بالکل مناقض اور مغائر پڑی ہوئی ہے۔ گویا سید صاحب نے کسی مدہوشی کی حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں، کیونکہ سید صاحب استجابت دعا کے رسالے میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں اور اسباب عادیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں، اور اسی بنا پر استجابت دعا سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ دعا من جملہ اسباب عادیہ کے ہے جس پر 1,00,000 سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے۔ حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں، قطب ربانی و غوث سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جس قدر اپنی کتاب فتوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دعا کا اثر اپنے تجارب کی روح سے لکھا ہے، ہم عام فائدہ کے لیے وہ عبارتیں ما ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن میں اسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے، پس اس بنا پر استجابت دعا کی فلسفی اس شخص کو سچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ سے سچے تعلقات صدق اور محبت کے حاصل ہوں۔ پس سید احمد خان صاحب سے اس پاک فلسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیتار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا۔ سید صاحب اگر کسی دنیاوی گورنمنٹ کے تعلقات ان کی رعایا کے ساتھ بیان کریں تو بلا شبہ وہ اس بات کے لائق ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی باتیں خدائی لوگ جانتے ہیں، اور وہ عبارت یہ ہے، فَاجْعَلْ أَنْتَ أَجْمَلَتَكَ
وأجزاءك أصناما مع سائر الخلق ولا تطع شيئا من ذلك لا تتبعه جملة فتكون كبريتا أحمر فلا تكاد ترى فحينئذ تكون وارث كل نبي ورسول وبك تختم الولاية وتنكشف الكروب وبك تسقى الغيوث وبك تنبت الزروع وبك تدفع البلايا والمحن عن الخاص والعام وأهل الصغور وتقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل وتنزل منازل من سلف من أولي العلم ويرد عليك التكوين وخرق العادات وتؤمن على الأسرار والعلوم اللدنية وغرائبها۔ ترجمہ، یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا مقبول بننا چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری زبان، تیری آنکھ اور تیرا سارا وجود اور اس کے تمام اجزاء تیری راہ میں بت ہی ہیں، اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بت ہیں۔ تیرے بچے، تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مراد جو تو چاہتا ہے، اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا ننگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زید و بکر پر توکل یا خالد و ولید کی ضرر رسانی کا خوف، یہ سب تیری راہ میں بت ہیں۔ سو تو ان بتوں میں سے کسی کا فرما بردار مت ہو اور سارا اسی کی پیروی میں غرق نہ ہو جا، یعنی صرف بقدر حقوق شرعیہ اور سنن صالحین اس کی رعایت رکھ۔ بس اگر تو نے ایسا کر لیا تو کبریت احمر ہو جائے گا اور تیرا مقام نہایت رفیع ہوگا، یہاں تک کہ تو نظر نہیں آئے گا، اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دے گا، یعنی ان کے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور ناپدید ہو گئے تھے وہ اثر نو تجھ کو عطا کیے جائیں گے، اور ولایت تیرے پر ختم ہوگی، یعنی تیرے بعد کوئی نہیں اٹھے گا جو تجھ سے بڑا ہو، اور تیری دعاؤں اور تیری عقد ہمت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کیے جائیں گے، اور قحط زدوں کے لیے بارشیں ہوں گی اور کھیتیاں اگیں گی، اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاص و عام کی، یہاں تک کہ بادشاہوں کی مصیبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہوں گی، اور ید قدرت تیرے ساتھ ہوگا، اور جس طرف وہ پھرے اسی طرف تو پھرے گا، اور لسان الازل تجھے اپنی طرف بلائے گی، یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائے گا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس میں برکت رکھی جائے گی، اور تو ان تمام راست بازوں کا قائم مقام کیا جائے گا جن کو تجھ سے پہلے علم دیا گیا، اور تکوین تیرے پر رد کی جائے گی، یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تصرف کرے گی، اور پھر اگر تو معدوم کو موجود کرنا یا موجود کو معدوم کرنا چاہے گا تو وہی ہو جائے گا، اور امور خارق عادت تجھ سے ظاہر ہوں گے، اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیہ اور معارف غریبہ عطا ہوں گے جن کے لیے تو امین اور مستحق سمجھا جائے گا۔ فرمایا، اور نبیوں کے ہاتھ میں بجوز دعا کے اور کیا تھا؟ اور دوسرے رسالہ میں گویا سید صاحب تقدیر کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ تمام اشیاء کو انہوں نے ایک مستقل وجود قرار دے دیا ہے کہ گویا وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اب اس کو ان کی تبدیل اور تغییر پر کچھ بھی اختیار نہیں، اور گویا اس کی خدائی فقط ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے، اور اس کے قادرانہ تصرفات آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو اشیاء پر حالت وارد ہے وہ اس کی تقدیر نہیں بلکہ اب وہ مخلوقات کی ایک ذاتی خاصیت ہے جو قابل تغیر و تبدیل نہیں، کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو اختیار مقدر لازم پڑا ہوا ہے، پس ظاہر ہے کہ جن خواص پر خدا تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہا، پھر ان خواص کو اس کی تقدیر کیوں کر کہنا چاہیے، اور اگر اختیار ہے تو پھر امکان تبدیل باقی ہے۔ غرض سید صاحب نے اس دوسرے رسالہ میں مقدر حقیقی کی حکومت تمام چیزوں کے سر پر سے ایسی اٹھا دی ہے کہ وہ اپنے خواص میں بقول سید صاحب تابع مرضی مالک نہیں رہیں، بلکہ ایکٹ مزار عام کی 5ویں دفعہ کے
موروثیوں کے لیے جو حقوق انگریزوں نے قائم کیے ہیں، یعنی یہ کہ مالک کو کسی قسم کے تصرف کا ان پر اختیار نہیں ہوگا، اسی قسم کے موروثی سید صاحب نے بھی تمام چیزوں آگ وغیرہ کو ٹھہرا دیا ہے، بلکہ سید صاحب کے قانون میں انگریزوں کے قانون سے زیادہ تشدد ہے، کیونکہ انگریزوں نے 5ویں دفعہ کے موروثی کے اخراج کے لیے ایک صورت قائم بھی کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جب موروثی 1 سال تک لگانے واجب کا ایک حصہ خواہ 2 آنا بھی ہوں ادا نہ کرے تو خارج ہو سکتا ہے، مگر سید صاحب نے تو ہر حال میں حقوق مالک کو تلف کر دیا، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اور سید صاحب نے جو اپنے دوست حریف سے تفسیر قرآن کریم کا معیار مانگا ہے، سو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ بھی سید صاحب کی کسی قدر میں ہی خدمت کر دوں، کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے، سو جاننا چاہیے۔ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہیں۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں، جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں ہے جو کم سے کم 10 یا 20 شاہد اس کے خود اسی میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پائے جاویں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو، اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدق ہو۔ دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا، اور نصرت الہی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔ چوتھا معیار خود اپنا نفس مطہر لے کر قرآن کریم میں غور کرنا ہے، کیونکہ نفس مطہرہ سے قرآن کریم کو مناسبت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں، کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآن کریم کے پاک معارف بوجہ مناسبت کھل جاتے ہیں، اور وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگ لیتا ہے، اور اس کا دل بول اٹھتا ہے کہ ہاں یہی سچی راہ ہے، اور اس کا نور قلب سچائی کی پرکھ کے لیے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے۔ بس جب تک انسان صاحب حال نہ ہو اور اس تنگ راہ سے گزرنے والا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے مفسر قرآن نہ بن بیٹھے، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ من فسر القرآن برأیۃ فاصاب فقد اخطأ، یعنی جس نے صرف اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کی اور اپنے خیال میں اچھی کی، تب بھی اس نے بری تفسیر کی۔ پانچواں معیار لغت عرب بھی ہے، لیکن قرآن کریم نے اپنے وسائل آپ اس قدر قائم کر دیے ہیں کہ چنداں لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں۔ ہاں موجب زیادت بصیرت بے شک ہے، بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف لغت کھوجنے سے توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بھید کی بات نکل آتی ہے۔ چھٹا معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے کے لیے سلسلہ جسمانی ہے،
کیونکہ خداوند تعالیٰ کے دونوں سلسلوں میں بکلی تطابق ہے۔ ساتواں معیار وحی ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں۔ حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، سید صاحب نے اپنی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کو خواہ وہ وحی نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں۔ سو ان کی رائے کی نسبت بھی اس جگہ کسی قدر بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔ سو واضح ہو کہ سید صاحب کی یہ بڑی غلطی اور سخت فتنہ انداز اور حق سے دور ڈالنے والی رائے ہے کہ وحی اللہ کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے ملکات ہوتے ہیں، اور تمام ملکات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرز اور وضع دوسرے کی طرز اور وضع پر شاہد ہے۔ مثلاً بعض کی فطرت علم حساب اور ہندسہ سے ایک مناسبت رکھتی ہے، اور بعض کی علم طب سے، اور بعض کی علم منطق اور کلام سے، لیکن خود بخود یہ استعداد مخفیہ کسی کو محاسب اور مہندس یا طبیب اور منطقی نہیں بنا سکتی، بلکہ ایسا شخص تعلیمی استاد کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر دانا استاد جب اس شخص کی طبیعت کو ایک خاص علم سے مناسبت دیکھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی اس کو رغبت دیتا ہے۔ اس کے مناسب یہ شعر ہے کہ ہر کسیرا بہر کارے ساختند، میل تبش اندراں انداختند۔ اس تعلیم یابی کے بعد وہ ملکہ جو تخم کی طرح چھپا ہوا تھا بھڑک اٹھتا ہے، اور طرح طرح کی باریکیاں اس علم کی اس کو سوجتی ہیں، اور جو کچھ اس فن کے متعلق نئے نئے امور من جانب اللہ اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کا الہام اور القاء نام رکھیں تو کچھ بعید نہیں ہوتا، کیونکہ بلا شبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی بری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں۔ اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں، اور برا آدمی اپنی بری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ برے خیالات اور بد اندیشی کی تجویزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں، اور در حقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لیے فطرتاً ایک نیک ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور برا انسان فطرتاً ایک برا ملکہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی ملکہ فطرتی کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اور بری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی وحی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی در حقیقت ایک ملکہ فطرت ہے جو اس قسم کے القاء سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے، جس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے؟ اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو حقیقت معلوم شد، کیونکہ انبیاء کی وحی کو صرف ایک ملکہ فطرت قرار دے کر پھر انبیاء اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں میں ما بہل امتیاز قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ شاید سید صاحب اس جگہ یہ فرمائیں کہ ہم وحی مطلوب کے قائل ہیں، یعنی قرآن کریم با الفاظ وحی ہے، مگر میں سید صاحب کی اس حکمت عملی کو خوب سمجھتا ہوں۔ وہ اس وحی مطلوب کے ہرگز قائل نہیں جس کے ہم لوگ قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوں تو کوئی القاء الفاظ کے بغیر نہیں ہوتا، اور ایسے معانی جو الفاظ سے مجرد ہوں ذہن میں آ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر خود قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر حدیث کے الفاظ کو اس چشمہ سے نکلا ہوا قرار نہیں دیتے جس چشمہ سے قرآن کے الفاظ نکلے ہیں۔ گو عام القاء اور الہام کا مفہوم مد نظر رکھ کر حدیث کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں۔ چنانچہ آیت وما ینطق عن الہوی
ان ہوا الا وحی یوحا۔ النجم آیت 4 اس پر شہادت دے رہی ہے۔ یہ بات تو ہم دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں کہ گو کسی قسم کا القاء ہو، الفاظ ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ مثلا ایک شاعر جو ایک مصرع کے لیے دوسرا مصرع تلاش کر رہا ہے، تو جب اس کے ذہن پر من جانب اللہ کوئی القاء ہوگا تو الفاظ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جب کہ یہ بات پختہ طور پر فیصلہ پا گئی کہ حکماء اور عرفاء اور شعراء کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی القاء ہوتا ہے، اور وہ بھی الہام مطلوب ہی ہوتا ہے، اور ان میں سے راست بازوں کو راستی کا اور بدوں کو بدی کا ایک ملکہ عطا کیا جاتا ہے، اور مناسب حال اس ملکہ کے وقتاً فوقتاً ان کو الہام ہوتا رہتا ہے۔ مثلا جس نے ریل ایجاد کی اس کو یہی القاء ہی ہوا تھا، اور جو تارے برقی کا موجد گزرا ہے وہ بھی ان معنوں کر کے ملہم ہی تھا۔ تو وہی اعتراض جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں سید صاحب پر وارد ہوگا۔ اگر سید صاحب یہ جواب دیں کہ در حقیقت نفس القاء میں تو انبیاء اور حکماء بلکہ کافر اور مومن برابر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ انبیاء کا القاء ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، تو ایسے جواب میں سید صاحب کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ وحی نبوت کفار کے الہام سے کوئی ذاتی امتیاز نہیں رکھتی، صرف یہ زائد امر ہے کہ انبیاء کی وحی غلطی سے پاک ہوتی ہے، اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ حکماء کی وحی غلطی سے پاک نہیں تھی۔ لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے، بلکہ سراسر تحکم ہے، کیونکہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ حصہ کثیر حکماء کے مواعظ اور نصائح اور اخلاقی باتوں کا جو غلطیوں سے پاک اور قرآن کے موافق ہے اس کو بلا شبہ کلام الہی سمجھیں اور فرقان حمید کے برابر قرار دے دیں، اور اس کی وحی مطلوب ہونے پر ایمان لائیں، اور دوسرا حصہ جس میں غلطی ہو اس کو اسی طرح اجتہادی غلطیوں کی مد میں داخل کر دیں، جیسا کہ انبیاء سے بھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس اصول کے لحاظ سے ایسے حکماء بلکہ کفار کو بھی نبی سمجھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ در حقیقت یہ ایسا خیال ہے کہ قریب ہے کہ سید صاحب کا ایمان اس سے ضائع ہو جائے، بلکہ شاید کسی موقع پر نیوٹن وغیرہ حکماء کی وحی کو قرآن کی وحی سے اعلیٰ سمجھنے لگیں۔ افسوس کہ اگر سید صاحب قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے قرآن کو ہی معیار ٹھہراتے تو اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جاتے۔ قرآن نے کسی جگہ اپنی وحی کی یہ مثال پیش نہیں کی کہ وہ اس چشمہ کی مانند ہے کہ جو زمین سے جوش مارتا ہے، بلکہ ہر جگہ یہی مثال پیش کی کہ وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اور اگر سید صاحب لکھنے کے وقت کسی صاحب حال سے پوچھ لیتے کہ وحی اللہ کیا شے ہے اور کیوں کر نازل ہوتی ہے تو تب بھی اس لغزش سے بچ جاتے۔ اس ٹھوکر سے سید صاحب نے ایک جماعت کثیرہ مسلمان کو تباہ کر دیا اور قریب قریب الحاد اور دہریت کے پہنچا دیا، اور وحی نبوت کی عزت کو کھو کر اس فطرتی ملکہ تک محدود کر دیا جس میں کافر اور بے ایمان بھی شریک ہیں۔ اس وقت میں محض للہ اپنی شہادت سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید خدا تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ سو اے عزیز سید، مجھے اس اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وحی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمہ الہیہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک ربودگی طاری ہوتی ہے، تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہو جاتا ہوں، اور میری حس اور میرا ادراک اور ہوش گو بگفتن باقی ہوتا ہے، مگر اس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاقت نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اس کا ہے۔
جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے۔ تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلاً زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا، تو جھٹ اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے، اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے۔ پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے، ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا الہام کا اس پر گرا، جیسا کہ ایک تیر انداز ہر ایک شکار کے نکلنے پر تیر مارتا جاتا ہے، اور عین اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اور کلام جو اس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے، اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد القاء ہوتا ہے، مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے، کیونکہ وہ القاء خوض اور فکر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہوش و حواس کی قائمی اور انسانیت کی حد میں ہونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے۔ لیکن یہ القاء صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصرف میں آ جاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوض کسی طور سے اس میں دخل نہیں رکھتا۔ اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے، اور یہ صورت جو میں نے بیان کی ہے اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فطرتی سلسلہ کیا چیز ہے اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے۔ بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس منحوس نیچریت کو مسلمانوں کے دلوں سے ایسا دھو دے کہ کوئی داغ اس کا باقی نہ رہے، کیونکہ اسلام کی برکتیں جس آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں وہ آنکھ تب تک نہیں کھلے گی جب تک کہ یہ دخان آگے سے دور اور دفع نہیں ہوگا۔ اے نیچر شوق اینچے ایزاست، از دست تو فتنہ ہر طرف خاست، آنکس کے رہے کجت پسندید، دیگر نگزید جانب راست، لیکن چونز غور و فکر بھی نیم، از ماست مصیبت کے برماست، متروک شدست درس فرقاں، زان روز ہجوم این بلا ہاست، نیچر نبا اصل خیش بدبود، دیں گم شدو نور عقل ہا کاست، بر قطرہ نگوں شدند یک بار، رو تافتہ زاں طرف کے دریاست، بر جنت و حشر و نشر خندند، کیں قصہ بعید از خرد ہاست، کیوں ذکر فرشتگاں بباید، گویند خلاف عقل داناست، اے سید سر گروہ این قوم، ہوشدار کہ پائے تو نہ برجاست، پیرانہ سر این چے در سر افتاد، رو توبہ کن این نہ رہے تقواست، ترسم کے بدیں کے آس یک روز، گوئی کہ خدا خیال بے جاست، اے خواجہ برو کہ فکر انسان، در کار خدا ز نوع سوداست، آخر ز کے آس ہا چے خیزد، بنشیں کہ نہ جائے شور و غوغاست، اے بندہ بصیرت از خدا خواہ، اسرار خدا نہ خانے یغماست۔ فرمایا اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے، کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے نبی مطبوع کا پورا ہم رنگ ہوتا ہے، اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں، اور اس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس پر وہ سب امور بطور انعام و اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی مطبوع پر وارد ہوتے ہیں۔ سو اس کا بیان محض اٹکلیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیکھ کر کہتا ہے اور سن کر بولتا ہے، اور یہ راہ اس امت کے لیے کھلی ہے۔
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے، اور ایک شخص جو دنیا کا کیڑا اور دنیا کے جاہ و جلال اور ننگ و ناموس میں مبتلا ہے، وہی وارث علم نبوت ہو، کیونکہ خدا تعالی وعدہ کر چکا ہے کہ بجوز مطہرین کے علم نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تو اس پاک علم سے بازی کرنا ہے کہ ہر ایک شخص باوجود اپنی آلودہ حالت کے وارث النبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ایک سخت جہالت ہے کہ ان وارثوں کے وجود سے انکار کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اسرار نبوت کو اب صرف بطور ایک گزشتہ قصہ کے تسلیم کرنا چاہیے، جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا، بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا، اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ کرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا، مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام چاہیے، جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا، بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا، اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ کرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا، مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانہ میں منکرین وحی کو ساکت کر سکے، اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے، اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لیے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں، تا یہ دقیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانہ میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے۔ اور یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے بے وارث ہی گزر گئے، اور اب ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کرنا بجز قصہ خوانی کے اور کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک صدی میں ضرورت کے وقت ان کے وارث پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اس صدی میں یہ عاجز ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تا وہ غلطیاں جو بجوز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں، وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں، اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے، اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے۔ سو یہی ہو رہا ہے۔
قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں، لطائف اور دقائق کلام ربانی کے کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نئے سر سے جلوہ دکھلا رہا ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھیں، اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے، اور جس میں ایک ذرہ حب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے، اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہوئے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب وحی ولایت کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہلاکت کی راہ ہے، نہ سلامتی کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو رد مت کرو، اٹھو، آزماؤ اور پرکھو، پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھ اور معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان ہے تو قبول نہ کرو، لیکن اگر کرشمہ قدرت دیکھو اور اسی ہاتھ کی چمک پاؤ جو مؤیدان حق اور مکلمان الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو قبول کر لو، اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خصم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ بھلا تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سراسر وہم ہے، تو اس کے منہ بند کرنے والی بجز اس کے نمونہ دکھلانے کے اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا؟ اور کیا ایک سچے مذہب کے لیے یہی علامتیں ہونی چاہیے؟ غرض صحیح تفسیر کے لیے یہ معیار ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے، اور اس وقت اس سے تعرض کرنا ہمارا مقصود نہیں۔ سید صاحب کو قانون قدرت پر بڑا ہی ناز تھا، مگر اپنی تفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے۔ مثلا ان کا یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملکہ کے اور کچھ چیز نہیں، اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں، کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوا کی تکمیل کے لیے آسمانی توسط کے محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور کئی وسائط کے پیرایا میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچتا ہے، اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ مثلا اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو نور خداوند تعالیٰ ہی سے ملتا ہے، کیونکہ وہی تو علت العلل ہے، مگر وہ آفتاب کے واسطے سے ہماری آنکھوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جس کو خدا تعالیٰ بلا واسطہ آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہمیں دے دے، بلکہ ہر ایک چیز وسائط کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری قوا کی خلقت تام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا مستقل طور پر روشن ہوں، اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح ایسا ان میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطہ سے ہم کو مستغنی کر دے۔ پھر اس نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیوں کر صحیح ٹھہر سکیں؟ ما سوا اس کے ذاتی تجارب کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی اس رائے کی سخت تکذیب کرتی ہے، کیونکہ یہ عاجز قریباً 11 برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے، اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وحی در حقیقت آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تارے برقی سے مشابہ ہے، جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وحی کے وقت جو برنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے، ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے،
اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سنتا ہوں۔ بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائک بعض وقت نظر آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ملائک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے، فرمایا اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں، اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔ مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں۔ تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا اس پر قیاس نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لیے اترتی ہے اور حقیقی مؤثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قوا پر اپنا فیض نازل کرتا ہے، اور بغیر واسطہ علل کے کوئی فیض نازل کرنا اس کی عادت ہی نہیں، تو پھر کیوں کر وہ خدا ہمارے روحانی نظام میں اس سلسلہ وسائط سے بالکل ہم کو منقطع کر دیوے؟ کیا جسمانی طور سے ہم اس سلسلہ سے منقطع ہیں، یا در حقیقت ایک سلسلہ وسائط میں بندھے ہوئے ہیں جو علت العلل سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے؟ اس بحث پر غور کرنے کے لیے ہماری کتاب توضیح مرام اور آئینہ کمالات اسلام دیکھنی چاہیے۔ خاص کر فرشتوں کی ضرورت میں جس قدر مبسوط بحث آئینہ کمالات اسلام میں ہے، اس کی نظیر کسی دوسری کتاب میں نہیں پاؤ گے۔ اور سید صاحب کی خدا شناسی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے یہ ان کے اقوال کافی ہیں کہ وہ مخلوقات کو مقدر حقیقی کے تصرفوں اور حکومتوں سے بے نیاز کر بیٹھے ہیں، نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اس کی قدرت کاملہ سے وابستہ ہے، اور قدرت اسی کا نام ہے کہ اس کے تصرفات اس کی مخلوق پر ہر آن غیر محدود ہوں۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ اگر اس مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے تو اپنی غیر محدود ذات کی طرح غیر محدود تصرفات کی گنجائش بھی رکھ لی ہوگی، تا کسی درجہ پر اس کی خدائی کا تعطل لازم نہ آوے۔ اس سلسلے میں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالات غیر متناہیہ پر قادر ہے، حقائق اشیاء سے امان اٹھ جاتا ہے۔ مثلا اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ہوا کی صورت نوعیہ اس کی جگہ رکھ دے، یا ہوا کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے آگ کی صورت نوعیہ کو اس کی قائم مقام کر دے، یا آگ کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ان مخفی اسباب سے جو اس کے علم میں ہیں پانی کی صورت نوعیہ میں لے آوے، یا مٹی کو کسی زمین کی تہ میں تصرفات لطیفہ سے سونا بنا دے یا سونے کو مٹی بنا دے، تو اس سے امان اٹھ جائے گا اور علوم و فنون ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو صدہا طور کے استحالات میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع و اقسام کے استحالات سے کیا کچھ بنتی رہتی ہے، اسی سے سم الفار نکل آتا ہے، اور اسی سے فاض زہر، اور اسی سے سونا، اور اسی سے چاندی، اور اسی سے طرح طرح کے جواہرات، اور ایسا ہی بخارات کا صعود ہو کر کیا کیا چیزیں ہیں جو جو آسمان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی بخارات میں سے برف گرتی ہے، اور انہی سے اولے بنتے ہیں، اور انہی میں سے برق، اور انہی میں سے سائقہ، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے
کہ کبھی جب آسمان سے راکھ بھی گرتی ہے تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جاتے ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی فطرت میں ان تمام استحالات کا مادہ رکھا ہے، تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ اشیاء متنازع فیہا میں ایسا مادہ متشارکہ نہیں رکھا گیا، بلکہ صحیح اور سچا مذہب تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے تا وہ موجد واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت غیر محدودہ کے تقاضا سے استحالات کا مادہ ان میں رکھا ہے، اور بجوز ان روحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں خالدین فیہا ابداً الجن آیت 24 کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں، اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لیے ایک غیر متبدل خلقت ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر ایک جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ علم طبعی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 3 برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے خالی نہیں، اور 2 طور کے استحالے ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آ ملتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جنم لے لیتے ہیں۔ غرض اس فانی دنیا کو استحالات کے چرخ پر چڑھائے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بوجہ وحدت مبدأ فیض اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں۔ گو ان چیزوں کا کامل کیمیا گر انسان نہیں بن سکتا، اور کیوں کر بنے؟ حکیم مطلق نے اپنے اسرار حکمیہ غیر متناہیہ پر کسی دوسرے کو محیط نہیں کیا۔ اور اگر یہ کہو کہ اجرام علوی میں استحالات کہاں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ان میں بھی استحالات اور تحیلات کا مادہ ہے، گو ہمیں معلوم نہ ہو، تبھی تو ایک دن زوال پذیر ہو جائیں گے۔ ماں سوا اس کے ہزارہ چیزوں کے استحالات پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز استحالہ سے خالی نہیں۔ سو تم پہلے زمین کے استحالات سے انکار کر لو، پھر آسمان کی بات کرنا۔ تو کار زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ غرض جب انواع و اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں، اور وحدت ذاتی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع اور مبدا ایک ہو، اور خدا تعالیٰ کی الوہیت تامہ بھی تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ذرہ ذرہ پر اس کا تصرف تام ہو، تو پھر یہ استبعاد اور یہ اعتراض کہ ان استحالات سے امان اٹھ جائے گا اور علوم ضائع ہوں گے، اگر سخت غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لیوے یا آگ سے پانی کا کام، تو اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمت غیر متناہی کو اس میں دخل نہ دے، یوں ہی تحکم سے کام لے لیوے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل آمیزش حکمت سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے تو اس وقت اپنی اس حکومت کو کام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے، گو ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برق کی روشنی پیدا کی جاتی ہے، تو کیا اس سے امان اٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس جگہ ایک اور سر یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارق کبھی اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں
کہ پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا اور آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس میں بھی دراصل یہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہا اسرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا، اپنے دوستوں اور مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے، اور جن ایسے مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلاً آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے، خواہ وہ اسباب اجرام علوی کی تاثیریں ہوں یا خود مثلاً آگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو، وہ اسباب اس توجہ اور اس دعا سے حرکت میں آتی ہیں، تب ایک امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے، مگر اس سے حقائق اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علوم ضائع ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو علوم الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے۔ اور مثلاً آگ کا محرک بالخاصیت ہونا اپنے مقام پر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو آگ پر غالب آ کر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے محل سے خاص ہیں۔ اس دقیقہ کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے، اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اس جلوہ کا عین وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے۔ اس وقت اس کو درندہ کے آگے ڈال دو، آگ میں ڈال دو، وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک آخری بھید ہے جو بغیر صحبت کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا، چونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے، اس لیے ہر ایک فہم اس فلسفی سے آگاہ نہیں، مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے، ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے، اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ما قدر اللہ حق کا قدرہ ہی الانعام آیت 92 کے مصداق ہیں، اور چونکہ انسان کامل مظہر اتم تمام عالم کا ہوتا ہے، اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں، اور خوارق کا یہی سر ہے۔ بر کاروبار ہستی اثریست عارفاں را ز جہاں چے دید آنکس کے نہ دید این جہاں را۔ فرمایا اور اگر نعوذ باللہ آریہ ہندوؤں کا قول صحیح ہے کہ پرمیشور ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں بلا شبہ ایسا کمزور پرمیشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے پھر ٹھہر جائے گا اور ایک رسوائی کے ساتھ اس کی پردہ دری ہوگی، مگر ہمارا خداوند قادر مطلق ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز ان خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کے منافی ہوں، باقی سب امور پر وہ قادر ہے۔ اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا، یہ عجیب بیہودہ الزام ہے، جبکہ اس کی صفات میں کل یومن ہوا فی شان الرحمن آیت 30 بھی داخل ہے، اور ایسے تصرفات کے پانی سے برودت دور کرے یا آگ سے خاصیت احراق زائل کر دے، اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کی منافی نہیں ہیں، تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے؟ اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التزام کی
جو اس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے ضرورت کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے بودے پن کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے اپنے رقیق قول کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور رقیق عذر پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آگ کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما فرمایا ہے، اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لیے ہیں، سید صاحب کی نظر میں بطور وعدہ کے ہیں، جن میں تغیر و تبدیل ممکن نہیں۔ اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑے گی، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعید میں داخل ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دے کر فرمایا انا نبشرک بغلام مریم آیت 8، تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہیے تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں، سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کوئی وعدہ لازم آ جاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں، اور چونکہ میں مامور ہوں اور مبشر ہوں، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک دم میں خاک میں ملا دے۔ اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں، مگر ان کا بیان کرنا بے فائدہ ہے کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب وحی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا۔ ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی، جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی، سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں۔ اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ورنہ عقل مند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں سنیں اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے، نہ کہ ہم ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما غلت ایدی ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ویفعل ما یرید وہو علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روئے دل بر از طلبگاران می دارد حجاب، می درخشد در خرد می تا بدندر ماہتاب،
لیکن روئے حسین از غافلاں ماند نہاں، عاشق باید کے بردارند از بہرش نکاب، دامن پاکش ز نخوت ہا نمی آید بدست، ہیچ راہی نیست از غیر عجز و درد و اضطراب، بس خطرناک است راہ کوچہ یار قدیم، جاں سلامت بایدت از خود روی ہا سربتاب، تا کلامش فہم و عقل ناسزایاں کم رسد، ہر کے از خود گم شود او یا بداں راہ صواب، مشکل قرآن از ابنائے دنیا حل شود، ذوق آں می داند آں مستے کہ نوشد آں شراب، اے کہ آگاہی نہ داندت ز انوار دروں، در حق ما ہرچ گوئی نیستی جائے عتاب، اثر واز و نصیحت این سخن ہا گفتیم، تا مگر زیں مرہمیں بگردد آں زخم خراب، از دعا کن چارہ آزار انکار دعا، چوں علاج میزم وقت خمار و التہاب، ہے کہ گوئی گر دعا را اثر بودے کجاست، سوء من بشتاب بنمایم تیرا چوں آفتاب، ہاں مکن انکار زیں اسرار قدرت ہائے حق، قصہ کوتا کن ببین از ما دعائے مستجاب۔ لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر۔ آج 4 اپریل سن 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل مہیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں، ملائکہ شداد غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی، اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے۔ ہاں یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اس کو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بخدمت عمراء و رئیسان و منعمان ذی مقدرت و والیان ارباب حکومت و منزلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اے بزرگان اسلام، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے، اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بنا دے۔ میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ سو یہ کام برابر 10 برس سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو اشاعت اسلام کے لیے درپیش ہیں بہت سی مالی امدادات کے محتاج ہیں، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ صاحبوں کو اطلاع دوں۔ سو سنو اے عالی جا بزرگو، ہمارے لیے اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں
یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تالیفات کے لیے جو لاکھوں آدمیوں میں پھیلانی چاہیے بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے، اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو ان بڑے بڑے مقاصد کے لیے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں، اور اگر بعض پرجوش مردان دین، حاشیے میں اس بارے میں حضور فرماتے ہیں پرجوش مردان دین سے مراد اس جگہ اخویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہیں، جنہوں نے گویا اپنا تمام مال اسی راہ میں لٹا دیا ہے، اور بعد ان کے میرے دلی دوست حکیم فضل دین صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب کوٹلہ مالیر اور درجہ بدرجہ تمام وہ مخلص دوست ہیں جو اس راہ میں فدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا اور اگر بعض پرجوش مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تالیف ہو کر شائع ہو تو بباعث کم توجہی اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے، اور اکثر نسخے اس کے یا تو سالہ سال صندوقوں میں بند رہتے ہیں یا للہ مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سا حرج ہو رہا ہے، اور گو خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہے، مگر ابھی تک ایسے دولت مندوں میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ متدبہ اس خدمت اسلام کا اپنے ذمہ لے لے، اور چونکہ یہ عاجز خدا تعالیٰ سے مامور ہو کر تجدید دین کے لیے آیا ہے، اور مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض امراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں ارباب دولت اور مقدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لیے تحریک کروں، اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم الشان کام ہے اور انسان اپنے شکوک اور شبہات اور وساوس سے خالی نہیں ہوتا، اور بغیر شناخت وہ صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے، اس لیے میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تأمل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں، مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے۔ اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں چاہیے کہ خط نہایت احتیاط سے بذریعہ رجسٹری سر بمہر آوے، اور اس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جاوے، اور اس جگہ بھی پوری امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائے گا، اور اگر بجائے خط کوئی معتبر کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ فرمایا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطے کہ تقدیر مبرم نہ ہو ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنے گا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دے گا۔ اس بات سے نومید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بشرطے کہ ارادہ ازلی اس کے مخالف نہ ہو، اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں تو صرف ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے کشودکار کی نسبت از جانب حضرت عز و جل خوشخبری ملے گی، اور یہ امور منکرین کے لیے نشان بھی ہوں گے، اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں کہ دریا کی طرح بہنے لگیں۔ بالآخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو، کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے، اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں، سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں ایک مجدد کھلے کھلے دعویٰ کے ساتھ آتا۔ سو ان قریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے۔ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس وقت کے علماء کی ناسمجھی اس کی سد راہ ہوئی۔ آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا، اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو، اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور اعدائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اور 3000 سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ بے کسے شد دین احمد ہیچ خیش و یار نیست، ہر کسے درکار خود با دین احمد کار نیست۔ ہر طرف سیل ضلالت 100,000 تن ربود، حیف بر چشمے کے اکنو نیز ہم ہوشیار نیست۔ اے خدا بندان نعمت این چنی غفلت چراست، بے خود از خوابید یا خود بخت دیں بیدار نیست۔ اے مسلمانا خدا را یک نظر بر حال دیں، آنچه می بینم بلاها حاجت اظهار نیست۔ آتش افتاد است در رختش به خیز دیلان، دیدنش از دور کار مردم دیدار نیست۔ ہر زمان از بحر دین در خون دل من می تپد، محرم این درد ما جز عالم اسرار نیست۔ آنچه بر ما می رود از غم کے داند جز خدا، زہر می نوشیم لیکن زہرہ گفتار نیست۔ ہر کسے غمخاری اہل و اقارب می کند، اے دریغیں بے کسے را ہیچ کس غمخوار نیست۔ خون دین بینم رواں چون کشتگان کربلا، اے عجب این مردمان را مہر آن دلدار نیست۔ حیرتم آید چو بینم بذل شاں در کار نفس، کہیں ہما جود و سخاوت در رہے دادار نیست۔ اے کہ داری مقدرت ہم عزم تائی دات دیں، لطف کن مارا نظر بر اندکو بسیار نیست۔ بین کہ چون در خاک می غلطت ز جور ناکساں، آن کے مثل او بزیر گنبد دوار نیست۔ اندرین وقت مصیبت چارہ ما بے کساں، جز دعائے با مداد و گریہ اسحار نیست۔ اے خدا ہرگز مکن شاد آن دل تاریک راہ، اے خدا ہرگز مکن شاد آن دل تاریک راہ، آن کے او را فکر دین احمد مختار نیست۔ اے برادر 5 روز ایام عشرت ہا بود، دائما عیش و بہار گلشن و گلزار نیست۔ الراکم مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل الرسل و خاتم النبیین۔ اشتہار: کتاب براہین احمدیہ، جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں من جانب اللہ اور سچا مذہب، جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر ایک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے، وہ فقط اسلام ہے، جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے۔
اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدیہی البطلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے، بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجہ کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے، جس کی شقاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ اول 300 مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے، جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو 10,000 روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے۔ دوم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے از بس ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے 3 قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ اول وہ نشان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور جناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے، جن کو مؤلف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درج کتاب کیا ہے۔ دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں، جن کو راکم نے بیان شافی اور کافی سے ہر ایک خاص و عام پر کھول دیا ہے اور کسی نوع کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا۔ سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابعت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتی ہے، جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خوارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیہ اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریہ وغیرہ سے بشہادت و رویت گواہ ہیں، کتاب موصوفہ میں درج کیے ہیں۔ اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے، اور اس کو خواص انبیاء و رسل کے نمونہ پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت، اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے، جو من جملہ 300 جز کے قریب 37 جز کے چھپ چکی ہے، ظاہر ہوتے ہیں، اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَلَا فَخْرَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے، جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خدا بند کریم، تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل اور مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر چلیں، تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں۔
اور اس جاویدانی نجات اور حیات سے بہرہ ور ہوں کہ جو نہ صرف عقبہ میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں، بالخصوص قوم انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی، اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارحم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں، تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں۔ فنسأل اللہ تعالی خیرہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم اہدہم وأیدہم بروح واجعل لہم حظا کثیرا فی دینک واجذبہم بحولک وقوتک لیؤمنوا بکتابک ورسولک ویدخلوا فی دین اللہ افواجا، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپور، ملک پنجاب۔